اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. تفصیلات موت کے سلسلے کا درس نمبر 30. پچھلی دفعہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نامہ اعمال کا مشاہدہ کیا جائے گا اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس کو چیزیں نظر آئیں گی، حتیٰ کہ اس کو اپنے اعمال تک مجسم نظر آئیں گے. اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھ لو، یہ گناہ ہیں کہ جو تم نے انجام دیے تھے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں نا، اصلاً یہ خود اپنے آپ پر ایک بہت بڑا ظلم ہے انسان کا. کسی کو اگر آپ ایک تھپڑ مار دیں تو یہ گویا آپ نے اپنے منہ پر تھپڑ مارا ہے. کسی کی کوئی چیز کسی نے اگر چوری کی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے نامہ اعمال سے کوئی چیز چوری کر لی، اپنے نامہ اعمال سے نیکیاں اس نے چوری کر لی. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا کوئی مال نکال لے تو وہ دیکھے گی کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں شوہر کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوں گی. اچھا اسی طریقے جب بھی بار بار جملہ ہم کو ملتا ہے اور دعائے کمیل میں بھی آپ پڑھتی ہیں، ظلمت نفسی، مولا نے تعلیم دینے کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا. تو جتنے بھی ہم گناہ انجام دیتے ہیں یہ گویا اپنے اوپر ہی ایک ظلم ہے. روایات میں تو یہاں تک بات ملتی ہے کہ جو شخص بھی کسی گناہ کے بعد توبہ نہ کرے اس نے اپنے اوپر ایک ظلم کیا ہے. گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا خود اپنے اوپر ایک ظلم ہے. اور حضرت آدم کی بھی دعا ہے اور تمام انبیاء کی یہ دعا رہی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. نہ صرف یہ کہ حضرت آدم کی یہ دعا ہے بلکہ تمام انبیاء کی یہ دعا رہی کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. اچھا اسی طرح سے جو آپ خطبہ بھی سنتی ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا، جی جو یزید کے دربار میں تھا کہ اے یزید تو نے کسی کی کھال نہیں کھینچی مگر تو نے خود اپنی کھال کھینچی، اور تو نے کسی کے گوشت کو نہیں کاٹا مگر یہ کہ تو نے خود اپنے گوشت کو کاٹا. اے یزید تو نے حسین کا سر نہیں کاٹا ہے مگر اپنے سر کو قطع کر دیا ہے. آقا مظاہری فرماتے ہیں کہ جتنے بھی عذاب آخرت میں دیے جائیں گے اگرچہ جنت و دوزخ کے خارجی حقیقت کے طور پر موجود ہے، لیکن جتنے بھی عذاب اور ثواب ہوں گے وہ سب کے سب آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا انتظام خود کیا. یہاں تک فرماتے ہیں کہ گھر جب تلخیوں کا اور جھگڑوں کا مجموعہ بن جائے تو زقوم کے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ جو روزانہ کے ہم امور نماز اور روزے انجام دیتے ہیں تو شام کے وقت گھریلو تمام جھگڑوں کے باعث جب شام ہوتی ہے تو ہم جہنم میں اپنے لیے زقوم کے ایک درخت کو کاشت کر لیتے ہیں، زقوم کا درخت کاشت ہو جاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے جو اعمال جب مجسم ہوں گے نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو کہ گناہ جو لوگوں کو نظر آئیں گے وہاں پر. جیسے کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی زبان دراز ہو، عورت ہو یا مرد ہو، جو بہت زبان درازی کرتا ہو یا کرتی ہو، روز محشر اس کی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی کہ زمین پر گھسٹتی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ خود وہ اپنی زبان سے الجھ کے گرے گا. یا وہ عورت اپنی زبان اتنی لمبی ہو کے لٹک رہی ہوگی کہ اہل محشر اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہوں گے اور وہ اپنی زبان سے اٹک اٹک کر گرے گی. اچھا اب دیکھیے بہرحال زبان درازی، دیکھیے کچھ ہی عرصے پہلے ایک ملاقات ہوئی، ایک اسلام آباد کے ایک بہت بڑے عالم یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ شاید میں نے آپ کی خدمت میں پہلے پتہ نہیں پیش کیا تھا یا نہیں اس کو،
کہ جب وہ یہاں پر آئے تو کہنے لگے میں بھی ایک مدرسہ خواتین کا چلاتا ہوں اسلام آباد میں. کہہ رہے تھے کہ بہرحال خواتین پر کام کرنے کا فائدہ زیادہ ہے اور نقد ہے، بالکل کیش فائدہ ہے. کہنے لگے دیکھیے لڑکوں کے اوپر اگر ہم کام کرتے ہیں تو لڑکوں کو پہلے 5-6 سال یہاں پر پڑھائیے، پھر 10 سال ایران پڑھنے بھیجیے، جب وہاں سے 15 سال کے بعد وہ واپس آئیں گے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ آغا صاحب آپ کچھ فرمائیے، پھر وہ ممبر پہ جائیں گے اور کچھ فرمائیں گے. اچھا خواتین کے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ازراہ مذاق، اس کو زیادہ سیریس نہ لیجیے گا بات کو. کہنے لگے خواتین کے ساتھ یہ کہ بالکل نقد ہے سودا ان کو سکھانے کا. کہنے لگے دنیا کے اعتبار سے جو ان کی 2 برائیاں ہیں دین کے اعتبار سے ان کی خوبیاں بن گئیں. برائیاں کیا ہیں؟ بولتی بہت ہیں. دوسری چیز پیٹ کی بڑی ہلکی ہوتی. آج ادھر بات ان کو بتاؤ، اگلے دن پورے معاشرے کے اندر بات پھیل جاتی ہے، تو ان کے اوپر کام کرنے کا بڑا نقد سودا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے برائیاں تھیں وہ دین کے اعتبار سے آپ کی نیکیاں بن جاتی ہیں، اگر آپ اسی زبان کو تبلیغات کے سلسلے میں استعمال کریں. اچھا اب یہ جو قیامت کے دن زبان دراز شخص یا کوئی عورت ہوگی، اس کی جو زبان زمین کے اوپر گھسٹتی ہوئی جائے گی اور اتنی بڑی ہو جائے گی زبان، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم نے اتنی بڑی زبان نہیں بنائی تھی آپ کی، بلکہ کیا ہے آپ نے خود اس کو اتنا بڑا کر لیا. فضولیات، غیبت اور اپنی زبان کو گناہوں میں آلودہ کرنے کے بعد. اچھا اسی طریقے سے سورہ حج کے اندر بھی جیسے کہ آتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے قیامت میں. باقاعدہ سورہ حج کی آیات میں سے کہ ان لوگوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. علماء فرماتے ہیں دیکھیے اگر ہم کسی کو ناجائز ماریں، عیب جوئی کریں، برا بھلا کہیں، کسی کی غیبت کریں اور بے عزتی کریں، تو فوراً وہ لوہے کے گرز میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ چیز، جس کو ہم روز قیامت فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ یہ لو اور ہمارے اوپر تباہ آزمائی کرو. اچھا اسی اعتبار سے امام خمینی اپنے دروس کے اندر بہت زیادہ ایک چیز کو بیان کرتے تھے. فرماتے تھے قیامت کے دن 2 گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کی زبانیں بہت لمبی ہوں گی. ایک تو پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والے، ان کی قیامت کے دن زبانیں بہت لمبی ہو جائیں گی. اور دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ زبان درازی کرتی ہے، اس قدر لمبی اس کی زبان ہو جائے گی کہ باقاعدہ روندی جائے گی قدموں تلے، اپنے بھی اور اہل محشر کے قدموں تلے بھی. اور فرماتے ہیں علماء کہ جس ماں کی زبان درازی کو دیکھ کر بیٹیوں نے زبان درازی سیکھی اور انہوں نے بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کی، قیامت کے دن اس ماں کو اپنی تمام اس نسل کا جو جب تک یہ سلسلہ چلے گا اور زبان درازی اور جو بھی گناہ ماں کی وجہ سے پھیلے ہیں، اس کو ماں کو بھی اس کا پورا گناہ اور عذاب دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ جو آپ سنتی ہیں نا، جو قرآنی آیات بھی ہیں کہ یومئذ ینظر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ قیامت کے دن مختلف گروہ باہر نکلیں گے تاکہ وہ اپنے لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں، یعنی کوئی اعمال مجسم وہاں پہ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے. اچھا اب دیکھیے یہ نہیں کہا قرآن کی آیات میں کہ لیروا جزاء اعمالہم، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے اعمال کی جزا کو دیکھیں گے. نہیں، لیروا اعمالہم، وہ اپنے اعمال ہی کا مشاہدہ کریں گے. یعنی یہ سب اعمال مجسم ہو جائیں گے، جتنے بھی گناہ ہیں یہ آتشی گرز بن جائیں گے، یہ سانپ بن جائیں گے، یہ بچھو بن جائیں گے. اور جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ عمدہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گی، نہریں بن جائیں گی، میوے بن جائیں گے، سبزہ زار اور حور و قصور کے اندر تبدیل ہو جائیں گے. جتنے بھی آپ نیک اعمال انجام دیتی ہیں، انکلوڈنگ آپ کا اس مدرسے آنا، تعلیم دین حاصل کرنا، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو سیکھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جب بھی آیات کے جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر بھی آیا ہے کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یعنی یہ سب چیزیں، یہ عذاب تم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجیں. ایدیکم، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کر کے بھیجیں. اور وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور پروردگار رتی دانے کے برابر بھی اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ابو بصیر کو چھٹے امام نے جو جملہ کہا تھا وہ باطنی شکل تھی اعمال کی جو کہ نظر آئی تھی. ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، شور کس قدر زیادہ ہے، حاجی کس قدر کم ہے.
کہ کوئی دیکھا تھا امام ابو بصیر نے کوئی کتا ہے تو کوئی ہاتھی ہے تو کوئی سور ہے، اور مختلف جانوروں کی شکل کے اندر حاجیوں کا مشاہدہ کیا تھا. یعنی وہی اعمال کی ایک صورت تھی جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو حج کلاسز شروع ہونے والی ہیں اس کے اندر بتایا جائے گا آپ کو کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو اس میں بھی آیا ہے کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون، یہ جتنے بھی سود کھانے والے ہوں گے، جو سورہ بقرہ میں جو سود کھانے والے ہوں گے، سودی اسکیموں میں پیسہ لگانے والے ہوں گے، یا مثلا سودی مال گھر کے اندر لے کر آنے والے ہوں گے، یہ سب کیا ہوں گے؟ لا یقومون، یہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، ان کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے گا، یعنی وہ سود ایک مجسم ظاہری شکل میں نظر آئے گا، کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اور باقاعدہ شیخ بہائی نے اپنے مصابیح الانوار میں معصومین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اس تجسم اعمال پر اس قدر روایات ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں. یہ سب چیزیں آپ ان اعمال کا باقاعدہ مشاہدہ کریں گی. اچھا دیکھیے، قیامت کا جو عذاب ہے نا، نہ تو یہ انتقام ہے پروردگار کی طرف سے، اور نہ یہ کسی رنجش کا نتیجہ ہے. پروردگار کو تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے نا، یہ تو ہم نے خود ہی اپنے اعمال کو یہ والی شکل دے دی. وَوَجَدُوا مَا عَمَلُوا حَاضِرًا، سورہ کہف کی جو آیت ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. اچھا، بہت سی آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ ان کے جو برے اعمال ہوں گے ان کی پشت کے اوپر لدے ہوئے ہوں گے. اچھا، خاص طور پر جو چھٹے امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ان افراد کے لیے ہوگا، درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد، کہ جو اسلامی ٹیکس جو ہیں زکوٰۃ اور خمس کے اندر جو کوتاہی کرتے ہوں گے، ان افراد کے لیے ہے کہ مال کو اس صاحب مال کی گردن میں ایک سانپ کی صورت میں باندھ دیا جائے گا جو کہ اسلامی ٹیکس کو ادا نہیں کرتے. اچھا، باقاعدہ روح البیان میں، تفسیر روح البیان میں ابن عباس کا ایک قول ہے کہ کوئی مومن اور کافر بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی بھی اچھے یا برے اعمال کو انجام دے، اچھے یا برے اعمال کو انجام دے، الا اراہ اللہ ایاہ، اور پروردگار اس کو نہ دکھائے. یعنی کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو نہ دکھایا جائے، یعنی سارے اعمال اس کو مجسم صورت میں وہاں پر نظر آئیں گے. اسی طریقے سے باقاعدہ شہید مطہری نے تو اپنی کتاب جو ایک عدل الہی ہے، الحاج مرزا علی آقا شیرازی، ان کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے علی آقا شیرازی، تو درس دیتے دیتے اتنا رونا شروع کر دیا کہ پوری داڑھی، پوری ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور پھر سنانے لگے کہ میں نے کل ایک خواب دیکھا تھا. میں نے خواب یہ دیکھا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور میری روح میرے جسم سے جدا ہو رہی. مجھے غسل دیا گیا، مجھے کفن پہنایا گیا، مجھے قبرستان پھر لے جایا گیا، اور جب قبرستان میں مجھ کو لا کر دفن کر دیا تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا ایک کتا میری قبر کے اندر آ گیا. شہید مطہری نے عدل الہی میں الحاج مرزا علی آقا شیرازی کا یہ خواب جو کہ انہوں نے خود سنایا اپنے شاگردوں کو، وہ نقل کیا. کہا کہ اب میں بڑا پریشان، وہ سفید رنگ کا کتا میری قبر کے اندر آ گیا. کہہ رہے ہیں مجھے فوراً پتہ چل گیا، کیونکہ دیکھیے وہاں پر کوئی چیز عالم آخرت میں پھر چھپی نہیں رہے گی، حقائق بالکل عیاں ہو جائیں گے. کہہ رہے ہیں مجھے دیکھتے ہی اس بات کا پتہ چل گیا، کہ یہ میری ترش کلامی تھی. یعنی بعض اوقات انسان ذرا بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ایک دم سے تلخ بات لوگوں کو کہہ دیتا ہے. کہہ رہے ہیں میں فوراً دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ میری ترش کلامی ہے جو برزخی زندگی میں مجسم ہو گئی. حتیٰ کہ بہت سارے آپ کے ایسے ایکشنز بھی مجسم ہو جائیں گے جیسے وہ خود فرماتے ہیں، جبکہ عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی. پھر فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں قبر میں، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو بالکل پریشان نہ ہو، میں اس کتے کو تم سے جدا کر دوں گا. پھر اس کے بعد امام نے اس کتے کو وہاں سے ہٹایا اور میں پرسکون ہو گیا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی قبر کی رات کی، تو اس میں ہم نے بہت سارے اعمال کے مجسم ہونے کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ جناب ایک طرف سے نماز چلی آ رہی ہوگی، ایک طرف سے روزہ چلا آ رہا ہوگا، کسی طرف سے صبر چلا آ رہا ہوگا، کسی جگہ سے ولایت چلی آ رہی ہوگی، اور صلہ رحم آ رہا ہوگا، اس طرح سے. اچھا،
ہم پچھلی دفعہ بھی ہم یہ تو یعنی تمام اعمال مجسم نظر آ رہے ہوں گے. نامہ اعمال کا تذکرہ ہو رہا تھا. مومن ابھی بڑی کشمکش کی حالت میں کھڑا ہوا ہوگا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میرا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا. اچانک سے جس وقت نامہ اعمال اڑتا ہوا آ رہا ہوگا, نامہ اعمال اڑتا ہوا آ رہا ہوگا, کسی بھی ہاتھ میں اب آ جائے گا اور ہماری قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا. اچانک اسی وقت ایک نورانی شخصیت تشریف لے آئیں گی جن کا نام ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. جو زائرین سے اپنے زائرین سے وعدہ پورا کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے. بہرحال جتنے بھی خواتین جنہوں نے اس زیارت سے مشرف ہو چکی ہیں, پروردگار ان کو بار بار توفیق دے, اور جو اب تک مشرف نہیں ہوئیں وہ ضرور اس کا جلد سے جلد اقدام کر لیں, کیونکہ اتنا بڑا فائدہ ہے زیارت امام رضا کا کہ امام نے وعدہ کیا ہے کہ عند تطائر الکتب, جس وقت نامہ اعمال اڑتا ہوا آ رہا ہوگا, پرواز کرتا ہوا آئے گا, تو فوراً امام کی شفاعت سے وہ دائیں ہاتھ کی طرف منتقل ہو جائے گا اور آپ کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائے گا اور آپ کا انجام بخیر ہو جائے گا. اچھا ایک تو دیکھیے, ایک تو یہی نامہ اعمال کون سے ایسے طریقہ کار اختیار کیا جائیں کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے. ایک تو ہو گئی زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا جی, اللہم صلی علی محمد. دوسرا جو کہ تفسیر نور الثقلین میں مولا کائنات کی بھی ایک روایت ہے کہ جس شخص نے بھی مسجد کے احترام اور عزت کو بڑھایا وہ ضاحکم مستبشرہ, وہ پروردگار کے حضور مسکراتا ہوا آئے گا اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو بہرحال مسجد کی زینتوں کو بڑھانے کے اندر جو بھی افراد مساجد کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اور اسی طرح سے مسجد کی کوئی تعمیر میں حصہ لیتا ہے, کوئی پیسہ اس میں انویسٹ کرتا ہے, مسجد کی کچھ تزئین و آرائش کرتا ہے, اس کو کچھ گڈ لکنگ بناتا ہے, کوئی بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے, ضاحکم مستبشرہ, وہ قیامت کے دن بہت ہنستا مسکراتا آئے گا اور نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اچھا یہ ہو گئے دو طریقے. تیسرا طریقہ یہ ہے جو خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جانے کے لیے روانہ کیا جا چکا تھا, اچانک سے اس شخص کا خوف الہی آ گیا اور اس خوف الہی نے اس کا نامہ اعمال لے لیا اور اس کے دائیں ہاتھ میں منتقل کر دیا گیا. یعنی پروردگار جو گناہ ہم کرتے ہیں نا, اس کو کرتے وقت انسان خدا سے ڈرے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے. یہ اس کا خدا سے ڈرتے رہنا, توبہ کی طرف مائل رہنا, یہ خوف خدا سے کانپنا, یہ سب میدان قیامت میں اس کے کام آئے گا. اور بائیں ہاتھ میں دیے جانے کے لیے روانہ بھی ہو چکے گا نامہ اعمال, تب بھی خوف خدا درمیان میں آ جائے گا اور وہ آ کے اس کو اچک لے گا نامہ اعمال کو اور اس کے دائیں ہاتھ میں لا کر دے دیا جائے گا. اچھا اسی طریقے سے چند سوروں کی تلاوت ہے جو مختلف موارد کے لیے ہم مختلف سورہ اب تک بتاتے رہیں, جو ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں چیزیں آئی ہیں ساری. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو نامہ اعمال جن سوروں کی تلاوت سے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے ان سوروں کے نام لکھیے. سب سے پہلے ہے سورہ طٰہٰ کی تلاوت. سورہ طٰہٰ یہاں تک ملتا ہے کہ جو بھی اس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا نامہ اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کے پچھلے اعمال کا کوئی محاسبہ ہی نہ کیا جائے گا. یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد. دوسرا سورہ ہے سورہ محمد, اور تیسرا سورہ ہے جو پانچویں امام نے فرمایا وہ ہے سورہ دخان. یہ تین سورے ہیں, سورہ طٰہٰ, سورہ محمد اور سورہ دخان. جو بھی ان کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ وعدہ ہے ائمہ معصومین کا. تو بہرحال قرآن کی تلاوت سے روگردانی نہ کریں اور چند ایک فقط جو چھوٹے چھوٹے یاد سورے ہیں انہی پر اکتفا نہ کریں, بلکہ ان بڑے سوروں کی طرف بھی جائیں جو نسبتاً بڑے ہیں, کیونکہ ان کا ثواب اور فائدہ بھی پھر بہت بڑا ہے. اچھا یہ جو دائیں اور بائیں ہاتھ کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بہرحال ہر شخص کے ہاتھ میں تو نامہ اعمال دیا جائے گا. اچھا دماغ میں خیال آتا ہے بہت سارے افراد کے کہ ائمہ کے کون سے ہاتھ میں نامہ اعمال یعنی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, سب کو پتہ ہی ہے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ
8वें इमाम जो है हमारे, वो मैदान मिना में मौजूद है, दाएं हाथ से उन्होंने टेक लगाई हुई है और बाएं हाथ से कुछ खा रहे हैं, बाएं हाथ से खा रहे हैं। असहाब ने एक दूसरे से जिक्र किया और बड़ी हैरानगी का इजहार किया। तो सहाबियों में से एक ने कहा कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक की बात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, कि छठे इमाम ये बात बयान फरमा गए। देखिए, इमाम बाएं हाथ से खा रहे थे, दाएं हाथ से टेक लगाई हुई थी 8वें इमाम ने। सहाबियों ने एक दूसरे को जरा कश्मकश में आ गए कि इमाम बाएं हाथ से खा रहे हैं, जबकि तालीमात तो ये हैं। तो एक सहाबी ने कहा कि मैंने खुद छठे इमाम से ये सुना है कि इमाम मासूम जो होता है उसके दाएं और बायां कोई हाथ नहीं होता, दोनों हाथ उसके दाएं हाथ होते हैं। तो बहरहाल ये आइम्मा के सिलसिले में ये मसला नहीं है। अच्छा, अभी जो आपने इससे पहले बात सुनी थी कि नामा आमाल में एक एक चीज लिखी जाती है, और नामा आमाल में जनाब एक फूंक भी मारती हैं तो वो भी लिखी जाती है। हत्ता के रिवायात में है कि किसी के लिबास के मुताल्लिक कोई बात अगर कही जाएगी तो वो भी नामा आमाल में लिखी जाती है। बाकायदा रिवायत में जुमला इस बात का आया है कि अमीरुल मोमिनीन ने एक दफा अपने दिल में किसी खास खाने की ख्वाहिश की थी कि मैं फला खाना जो है रोटी के साथ खाऊं। पूरा साल गुजर गया और अपनी इस ख्वाहिश का किसी से इजहार नहीं किया, दिल में रखी है ख्वाहिश। यहां तक कि 1 साल बाद अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, इस बात का तस्करा किया कि बेटा मेरा दिल चाहता है कि मैं रोटी के साथ फलां सालन खाऊं। इमाम हसन ने फौरन उसका इक़दाम किया और उसके बाद मौला ने फिर अगले दिन रोजा रखा। और जब इफ्तार का वक्त करीब आया और वो सालन लाके इमाम का पसंदीदा, जिसकी 1 साल से दिल में ख्वाहिश थी, लाकर रखा, तो इमाम ने कहा कि बेटा हसन जाओ और खाने को साइल को देकर आ जाओ जो दरवाजे पर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं रोजे क़यामत अपने नामा आमाल में लिखा हुआ पाऊं कि इसने अच्छे आमाल पस्त दुनियावी जिंदगी में जाया कर दी। यानी इस हद तक इमाम ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे नामा आमाल में ये बात भी लिखी जाए, इस वजह से कि सिर्फ यानी इसने इतनी छोटी बात कि इसने खाने की ख्वाहिश का इजहार किया, और ये मैं नहीं चाहता कि मेरे नामा अमाल में, क्योंकि एक एक बात लिखी जाती है, तो जो भी आप ख्वाहिश भी करती हैं वो भी आपके नामा अमाल में इस तरह से लिखी जाती है। अच्छा, अब नामा अमाल की तो अब पूरी तकरीबन हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है। अब जब नामा अमाल पढ़ लेगा, वो सुना दिया जाएगा उसको, वो देख लेगा, हर चीज का मुशाहिदा कर लेगा। अब उस नामा आमाल के मुतालिक सवाल जवाब शुरू होंगे। अब हमारी आज की गुफ्तगू असल में आज अब शुरू हो रही है कि अब सवाल जवाब जो हैं वो क्या होंगे। देखिए, वो जो शेर है ना कि अब है रोजे हिसाब का धड़का, पीने को तो बेहिसाब पी ली। यानी वाकई है कि गुनाह तो जी भर के बेहिसाब कर लिए, अब है रोजे हिसाब का धड़का। यानी अब जब हिसाब लिया जाएगा तो फिर पता चलेगा। अच्छा, देखिए, सबसे पहला सवाल यह होता है कि किन किन लोगों का हिसाब लिया जाएगा। इसका जवाब है कि तमाम लोगों का हिसाब लिया जाएगा, हत्ता के अंबिया और मुरसलीन तक का हिसाब व किताब होगा। सूरह आराफ की 6ठी आयत है, आप जाके देखिएगा। फलनसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, कि हम यकीनन उन लोगों से भी सवाल करेंगे जिनके लिए रसूल भेजे गए, और उन अंबिया से भी उनके बारे में सवाल करेंगे। यानी दोनों से सवाल होगा, जिन लोगों के लिए अंबिया भेजे गए उनसे भी सवाल होगा और अंबिया से भी सवाल होगा। और दूसरी बात यह कि हर हाल में सवाल होगा, हत्ता के यहां तक है कि वही जो कुरानी आयत भी है, तुब्दू माफी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु, जो कुछ भी तुम अपने दिलों में रखते हो या उसको छुपाते हो, ख्वाह तुम छुपाओ या जाहिर करो, उन सब के मुतालिक सवाल होगा। यानी हर चीज के मुतालिक सवाल होगा, हत्ता के नियतों के भी मुतालिक सवाल होगा, छुपे हुए ख्यालात के मुतालिक भी सवाल होगा। ये रिया, ये शिर्क, ये हुब्बे जाहो शोहरत की जितने भी नियतें जो खासतौर पर दीनदार हलकों के अंदर आ जाती हैं ना, इनके मुतालिक भी सवाल होगा, चाहे आप जाहिरी कितनी भी अच्छी शक्ल क्यों ना बना के रहें। देखिए, बाज़ औक़ात हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। हमने बड़ी एक जाहिरी दीनदार शख्सियत अपनी बनाई हुई होती है, जबकि अंदर से हम बड़े कमजोर होते हैं। वो जो शेर है ना कि बड़ी बारीक है वाइस की चालें, लरस जाता है आवाज़ आज़ा से।
بعض اوقات انسان یعنی اس کی اپنے اوپر اس نے ایک ملمہ چڑھایا ہوا ہوتا ہے دینداری کا، جبکہ وہ ہوتا ایسا نہیں. تو تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ حتماً تمہارے اعمال کے متعلق ضرور تم سے سوال ہوگا، حتماً سوال ہوگا. اچھا، اب کچھ آیات دیکھیے ایسی بھی ہیں، کیونکہ ہم چند ایک بیچ میں خشک باتیں یوں بھی آ جاتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کو ایکیڈیمک بھی رکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے آپ کے سامنے ایک پوری معلومات بھی رہیں کہ کس کس طرح کی چیزوں کے سوال جواب ہوں گے. کچھ آیات ایسی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ سوال و جواب ہوگا ہی نہیں. کچھ آیات ہیں ایسی، سورہ قصص کی آیت ہے، لا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، ہم مجرموں سے کوئی سوال نہ کریں گے. دیکھیے ابھی تو ہم کہہ رہے تھے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا، ایک ایک چیز کے متعلق سوال ہوگا، اور سورہ قصص کہہ رہی کہ ہم مجرمین سے سوال ہی نہیں کریں گے. تو علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت اصل میں قیامت سے متعلق ہے ہی نہیں، یہ قارون کے واقعے میں ہے، اور اس میں خبردار کیا گیا ہے اپنے اپنے وقت کے قارونوں کو کہ دیکھو سنبھل جاؤ، ورنہ قبر کے اندر تم سے ضرور یعنی پھر تمہاری کوئی عذر خواہی نہیں ہوگی، اور تم سے کوئی معذرت طلبی وہاں پہ قبول نہیں کی جائے گی، ابھی بھی سنبھل جاؤ تم. اچھا، اسی طریقے سے جو کہ سورہ رحمان میں بھی آپ پڑھتی ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، ہم قیامت میں انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کریں گے. دیکھیے یہاں تک آ گئی بات کہ گناہوں کے متعلق انسانوں اور جنوں سے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. علامہ طباطبائی نے تفسیر الميزان کی 19ویں جلد میں فرمایا ہے کہ اصل میں دیکھیے سوال و جواب کے جو منزلیں اور مرحلے ہیں نا، یہ مختلف ہوں گے. کہیں پر سوال ہوگا اور کہیں پر سوال نہیں ہوگا. یعنی سوال ہونے کا تعلق جہاں پر آیات میں سوال ہونے کا تعلق آیا ہے وہ ایک مرحلے سے متعلق آیات ہیں، اور جہاں پر یہ ہے کہ سوالات نہیں ہوں گے وہ دوسرے مرحلے سے متعلق اس کا جواب آیا ہے. یعنی نہ ہونے کا تعلق ایک مرحلے سے ہے اور سوالات ہونے کا تعلق دوسرے مرحلے سے. اور یہ ان افراد کے لیے بھی ہے جو گناہوں میں اس قدر راسخ اور جری تھے کہ اب ان سے سوال و جواب کی کوئی ضرورت نہیں، بس اب ان کو فوراً داخل جہنم کیا جائے. اچھا، اب یہ ہے کہ کون حساب لے گا، یہ جو سوال جواب حساب کتاب یہ کون لے گا. دیکھیے سب سے جو سورہ انبیاء کی آیت بھی ہے کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم ہی ہے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، وہی ہم سب کا حساب لینے کے لیے بہت کافی. اچھا، اب تفسیر قمی میں پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے گناہوں کا حساب خود کرے گا اور پھر سب کو بخش دے گا. یعنی جو بخش دیے جانے کے قابل ہوں گے ان کو بخش دیا جائے گا. اور اسی طرح اس طرح سے پروردگار عالم حساب لے گا کہ کسی کو بھی اس بندے کے گناہوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین اور فرشتوں تک کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ پروردگار نے کیسے حساب کیا. اچھا، اسی طریقے سے دیکھیے بعض افراد ایسے ہوں گے کہ جنہوں ابھی ہم تفصیل میں آئیں گے، اگلی شاید ہماری گفتگو پل صراط کے موضوع پر ہوگی، کہ بعض افراد کو پل صراط سے گزرنے میں 50,000 سال لگ جائیں گے پل صراط سے گزرنے میں، اور بعض افراد ہوں گے جو بہت جلدی پل صراط کو کراس کر لیں گے. یعنی پل صراط پر کئی موقف ہیں، کہیں پر نماز کا ایک چیک پوسٹ ہے، کہیں پر روزے کی ایک چیک پوسٹ ہے، کہیں پر زکوٰۃ کی چیک پوسٹ ہے، کہیں پر حج کی چیک پوسٹ ہے، اس طرح سے. اچھا، ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں پروردگار خود، یعنی جسمانیت کی بات نہیں ہو رہی، آیات بھی ہیں اس متعلق، جیسے کہ سورہ فجر کی آیت ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ پروردگار رسول یقیناً پروردگار تمہارا وہ گھات میں ہے یا تمہاری طاق میں ہے. یعنی ایک موقع ایسا ہے کہ جس کے متعلق عرفا کے دل بھی تھر تھرا جاتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار خود حساب لینے کے لیے موجود ہوگا. خود سے مراد پروردگار کی تو قدرت ہر جگہ پر ہے، لیکن کوئی ایک خاص جگہ ہوگی کہ جہاں پر پروردگار خاص گھات میں ہوگا. اس سے پہلے فرشتے بھی حساب کتاب لیتے رہے ہوں گے، لیکن لگتا یہ ہے ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پروردگار خود حساب لے گا
اور ممکن ہے کہ پچھلی چیک پوسٹوں سے انسان گزرتا وہ آ جائے اور اس جگہ یہ مرصاد جو جگہ ہے یہاں پر آ کر وہ پھنس جائے. اچھا کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام حساب لیں گے. کچھ روایت ایسی بھی جیسے کہ وہ آیت ہے نا وَإِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. بہت بڑی بکثرت اصل میں اس پہ روایات بھی آئی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حساب و کتاب کے جو متولی ہوں گے وہ ائمہ اطہار علیہم السلام ہوں گے. اچھا اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ ان لوگوں کا حساب و کتاب ہمارے ذمے. اور چھٹے امام اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کہ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم اس کے فرمانے کے اس آیت کو پڑھنے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ فینا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. اور ان روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ کہ ائمہ معصومین ہی حساب کتاب کے متولی ہوں گے میرات الانوار و مشکات الاسرار میں جمع کیا گیا ہے. باقاعدہ ایک بہت بڑا اس کا ایک ذخیرہ ہے. اچھا اب کن لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے گا کہ دیکھیے چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں روضہ کافی کی روایت ہے کہ خدا مخلوقات عالم میں سے سب سے پہلے حضرت نوح کا حساب لے گا. حضرت نوح کو بلائے گا اور حضرت نوح کو بلانے کے بعد یہ کہے گا کہ اے نوح کیا تم نے تبلیغ کی تھی جو تمہارے ذمے کی گئی تھی؟ حضرت نوح کہیں گے ہاں پروردگار میں نے اپنے تبلیغ کو سر انجام دیا ہے. کہا ہے نوح گواہ لے کر آؤ کہ تم نے تبلیغ کی تھی. حضرت نوح پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچیں گے یا رسول اللہ پروردگار نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تم نے اپنی تبلیغ کے گواہ پیش کرو میں آپ کو تبلیغ کے گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں. پیغمبر اسلام اس وقت مشک کے ایک ممبر پر جو خوشبوؤں سے بسا ہوا ممبر ہے اس پر تشریف فرما ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیغمبر اسلام خود گواہی نہیں دیں گے کہیں گے کہ اے جعفر طیار اور حمزہ میرے چچا آپ جائیے اور آپ نوح کی گواہی دیجئے کہ نوح نے تبلیغ کے امور کو سر انجام دیا تھا. اس کے بعد چھٹے امامی فرماتے ہیں کہ جعفر و حمزہ جائیں گے اور پیغمبروں کی تبلیغ کے گواہ بنیں گے جعفر طیار اور حمزہ. راوی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا امیر المومنین اس وقت کہاں ہوں گے؟ اصولاً تو یہ کہ اگر پیغمبر اسلام گواہی نہیں دے رہے تھے تو مولا کائنات کو گواہی دینی چاہیے تھی. تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا علی کا درجہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ نوح اور پیغمبروں کے لیے ان کی تبلیغ کی گواہی دیں. اس کام کے لیے تو جعفر طیار اور حمزہ بھی یعنی بہت کافی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خود ائمہ کے اصحاب کا کتنا بڑا مقام ہے کہ مولا کائنات کا تو مقام اس سے بھی کہیں بلند ہے کہ وہ نوح کی تبلیغ کی گواہی کے لیے جائیں. اچھا اسی طریقے سے خالی نوح نہیں ہوں گے پھر تمام پیغمبروں سے بھی سوال جواب شروع ہوں گے. اور باقاعدہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب خضر اور موسیٰ کی جو ملاقات ہوئی تھی تو خضر نے موسیٰ سے یہی کہا تھا کہ موسیٰ اس دن ضرور تمہیں حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور تم سے باس پرس کی جائے گی بس اس دنیا سے نصیحت حاصل کرو. یہ باقاعدہ جملے ہیں جو خضر نے موسیٰ کو کہے تھے. اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ جو پیغمبروں سے جتنا بھی سوال جواب ہوں گے نا یہ سب ان کی شان کے مطابق ہوں گے. انبیاء سے حساب و کتاب ذرا سخت اور دقیق ہوگا اور جتنا جس کا مرتبہ بلند ہوگا اس کے مطابق ان سے سوال و جواب کیے جائیں گے. اچھا ہر ایک سے سوال و جواب ہوں گے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہر ایک سے سوال و جواب ہوں گے اور تمام انبیاء سے ہوں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پھر رسول اللہ سے بھی ہوں گے اور ائمہ اطہار سے بھی ہوں گے. نہیں ما من عامہ الا وقد خص. کوئی عموم ایسا نہیں ہے جو تخصیص خوردہ نہ ہو. کوئی رول ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ایکسیپشن نہ ہو. تو یہ ایکسیپشنز ہیں ان میں جب کہا جائے کہ سب کا ہوگا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ائمہ اطہار اور جناب رسول خدا اس بات سے مستثنا. یہ تو بلکہ بعض روایت میں یہ ہے کہ جو مومنین کاملین ہوں گے اور جو خالص کفار و مشرکین ہوں گے ان کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا. جو خالص مومنین ہوں گے یہ بھی بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے اور جو خالص کفار و مشرکین ہوں گے یہ بھی بلا حساب کتاب جہنم میں جائیں گے. اچھا اس کے بعد تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے تفسیر صافی میں بھی ہے تفسیر برہان میں بھی ہے
اور آئمہ کے بڑے ارشادات ہیں اس متعلق کہ شرف جنوں ان سے فقط مومنین اور خالص شیعوں کو حاصل ہے کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، ورنہ ان کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب ان سے ضرور اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور جو 7ویں امام ہیں ہمارے، ان کا تو جملہ یہاں تک ہے بہار الانوار کی 7ویں جلد میں کہ لوگوں کا حساب ہمارے ذمے، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا۔ انبیاء کا حساب پروردگار عالم خود لے گا۔ اچھا، انبیاؤں کے جانشین کا حساب کتاب انبیاء خود لیں گے، اور امتوں کا جو حساب کتاب ہوگا وہ اماموں کے سپرد ہوگا۔ باقاعدہ تفسیر صافی میں بھی ہے، تفسیر المیزان میں بھی ہے، اور 5ویں، 7ویں اور 10ویں امام سے روایات ہیں اس سلسلے میں کہ کون کس کا حساب کتاب لے گا۔ اچھا، پھر سوالات کیا کیا کیے جائیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہے، تاکہ سوالات بھی آج ہی ہمیں پتہ چل جائیں تاکہ ان سوالات کی پریپریشن کر سکیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو سورہ تکاثر، یہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا، ضرور سوال ہوگا۔ یہ تو بات مشہور ہے، ظاہر ہے کہ آپ مجالس پڑھتی ہیں، ذاکرات ہیں، کہ یہاں نعمت سے مراد نعمت ولایت ہے۔ اور علامہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان کی جو 20ویں جلد ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر بالفرض نعمتوں سے مراد کھانا پینے کے متعلق بھی اگر سوال کرنا ہو، کوئی کسی کے دماغ میں ہے کہ بھائی یہ بھی تو نعمتیں ہیں اور نعمت سے مراد یہ ہے، تو اس کے بھی معنی یہ نہیں کہ ہم سے نعمتوں کے متعلق ویسے سوال کیا جائے گا کہ یہ تم نے اتنا کیوں کھایا تھا اور فلاں چیز کیوں کی تھی اور ایسی چیز کیوں پہنی تھی، بلکہ کس کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ جو مثال دی گئی ہے، جس طرح سے کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے ایک باپ جو اپنے بیٹوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ مہیا کرتا ہے، تو باپ اپنے بیٹوں سے یہی تو کہتا ہے نا کہ دیکھو میں نے تم کو کھانے کو دے رہا ہوں، پینے کو دے رہا ہوں، رہنے کو رہائش دے رہا ہوں، گاڑی میں نے تم کو دی ہوئی ہے، کھانا پینے یہ پھل تم کو دی تاکہ تم پڑھو، اور تم جو ہے سب کچھ کھا گئے لیکن کر کے کچھ نہیں دیا تم نے، نہ پڑھ کے دیا۔ تو اسی طریقے سے پروردگار آخرت میں جو نعمتوں کے متعلق سوال بھی ہوگا نا، تو علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ سوال اس وجہ سے ہوگا کہ نعمتوں کے متعلق نہیں، بلکہ ان نعمتوں کو پروردگار کے لیے کتنا استعمال کیا، یہ سوال ہوگا۔ خدا کی راہ میں تم نے کتنا استعمال کیا، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ عمر کو تم نے کیسے گنوایا، اپنی جوانی کو کیسے خرچ کیا، اپنے مال کو کیسے خرچ کیا، اور اس کے بعد ولایت آل محمد کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اور جب تک ان سوالوں کے جواب دے نہیں دے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا میدان قیامت میں۔ حتیٰ کہ آیات میں بھی ہے اور روایات میں بھی کہ جانوروں تک کو محشور کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہ جو آپ قرآن کے اندر بھی پڑھتی ہیں نا۔ اچھا، جانوروں کو اس وجہ سے نہیں کہ کوئی مکلف ہے ان کو حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے، بلکہ جانوروں کو جو محشور کیا جائے گا وہ اس وجہ سے تاکہ وہ گواہی دے سکیں کہ اس شخص نے ہم پر ظلم کیا تھا، اس وجہ سے جانوروں کو بھی محشور کیا جائے گا۔ باقاعدہ بہار کی 7ویں جلد میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک شخص نے اونٹ کے اوپر بہت زیادہ سامان لادا ہوا ہے، اتنا زیادہ سامان، اور اونٹ بہت دیر سے ایسے ہی بندھا کھڑا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کے مالک کو قیامت کے حساب کے لیے خود کو آمادہ کر لینا چاہیے، یعنی اس سے سوال کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا کہ تم نے اونٹ کے اوپر اتنا بلا وجہ اتنی دیر تک ظلم کیوں کیا اور اس کو باندھ کے رکھا۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ جو قرآنی آیات بھی ہیں کہ والدین سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو مثلا زندہ درگور کیوں کیا، کیوں ان کو قتل کیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی یہ بھی ہے کہ اَيَّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی وہ کہے گی کہ میرا جرم کیا تھا کہ جو مجھے قتل کیا گیا۔ دیکھیے بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جن پر آج کل کسی بھی جگہ بات چیت کرنی بڑی مشکل ہے، لیکن اب تو خیر ماشاءاللہ ٹی وی بھی اب اتنا آزاد ہو گیا، اتنی کھلم کھلا حدود آرڈیننس کے لحاظ سے بھی گفتگو ہوئی ہے پچھلی دفعہ ٹی وی پر۔ تو بہرحال اگر کسی جگہ ایسی بات ہو بھی جائے تو بہت زیادہ یہ چیز عام ہے، ایبارشنز وغیرہ کروانا، یعنی کہ صاحبان ایمان تک کے اندر۔ تو بہرحال یہ قیامت کے دن والدین سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آخر اس کا قصور کیا تھا، بے ای ذنب قتلت، کس گناہ کے جرم میں اس کو قتل کیا گیا اس بچے کو۔ تو بہرحال یہ بھی سوال ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آج کل یہ بھی بہت چیز عام ہو گئی ہے کہ مثلا کسی سے قرضہ لیا اور قرضے کو واپس نہیں کیا، کہ باقاعدہ بہار ہی کی 7ویں جلد کے اندر ہے کہ جو لوگ قرض ادا نہیں کرتے ان کو وہاں پر حاضر کیا جائے گا، اور جو قرض خواہ ہے
جو مقروض ہے اس کی نیکیاں کاٹ کے قرض خواہ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. اور اسی طریقے سے اگر وہ بہت زیادہ اس کے اس طرح سے نیکیاں ٹرانسفر ہو گئیں تو پھر جو قرض خواہ ہے اور جس شخص نے اس کا قرضہ واپس نہیں کیا تھا، قرض خواہ کی گناہ کاٹ کر مقروض کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. اچھا، اسی طریقے سے خود مولا بھی یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار کسی بھی ظالم سے کوئی چشم پوشی نہیں کرے گا، خواہ وہ ظلم کوئی بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بہت چھوٹا سا بھی ظلم کیوں نہ ہو. آج کے دن کوئی بھی ظالم نجات نہیں پا سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو مظلوم معاف کر دے. اچھا، پھر سوال ہوگا گناہگاروں سے، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا، کیا تمہیں معلوم تھا کہ تمہیں کس راہ پہ چلنا ہے؟ کیا تم نے فقہی مسئلے معلوم کیے تھے فلاں نیک اعمال کو انجام دینے کے لیے؟ تمہیں پتا تھا کہ فلاں جگہ پہ تمہارا وظیفہ شرعی کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں پروردگار، یا وہ خاتون کہے گی ہاں پروردگار، میں مدرسے میں پڑھ چکی تھی، میں یہ سب چیزیں سیکھ چکی تھی. پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں نے سیکھا ہی نہیں تھا تو پوچھا جائے گا کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں. اسی طریقے سے بہت ساری روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ متقی افراد جو کسی بھی محلے کے اندر رہتے ہیں، پروردگار ان کو فاسقوں کے سامنے حجت بنا کے پیش کرے گا. دیکھو یہ بھی تو تمہارے محلے میں رہتا تھا، یہ عورت بھی تو تمہارے محلے میں رہتی تھی، اس کی نیکیاں کتنی ظاہر ہوتی تھیں، لیکن تم نے اس کے باوجود بھی اس سے کوئی اثر نہیں لیا. تم نے کیوں اس کی راہ کو اختیار نہیں کیا؟ اسی طریقے سے حضرت لوط کی اور حضرت نوح کی جو گمراہ بیویاں ہوں گی، جنہوں نے سالوں دسترخوان رسالت کے اوپر، رسالت اور وحی پر جو ہے وہ روٹیاں توڑی ہیں، ایسی عورتوں کو بھی لایا جائے گا جو بڑی فارغ البال ہیں، ہر لحاظ سے بڑی آزاد ہیں اور گھر کے اندر بڑا وہ عیش و آرام کے ساتھ رہتی ہیں. ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم اس طریقے سے جو ایک بیتاج رانی بن کے اس گھر کے اندر رہی ہو، اور تم نے کیوں آخر نوح اور لوط کی بیویوں کا سا طرز عمل اختیار کیا کہ اتنی تم نے روٹیاں توڑی لیکن اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کی. اور ان کے سامنے، ایسی عورتوں کے سامنے حضرت آسیہ کو، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ کہا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے گا کہ تمام تر سختیوں کے باوجود بھی یہ دین پر ثابت قدم رہیں اور انہوں نے گناہ کا راستہ اختیار نہیں کیا. پھر یہ بھی سوال ہوگا لوگوں سے کہ تم نے لوگوں کے اموال کے متعلق، تم نے لوگوں کی عزتوں کے متعلق، تم نے لوگوں کی شخصیت کے جو امور ہیں ان کے متعلق تمہارا حسن سلوک کیا تھا. اور قربا کی دستگیری کے متعلق سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے دستگیری کیوں نہیں کی، کہ تم اپنے بچوں کے اوپر تو فراوانی کے ساتھ دولت خرچ کرتے رہے، تم ان کو ہزاروں روپے کے کھلونے لا کر دیتے رہے، اور برادر مومن جو تھا تمہارا، اس کے بچے حسرت سے دیکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے پاس گھر تھا، گاڑی تھی، تمام ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں، اور فلاں مومن اس کے پاس اپنے گھر کو کرائے ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اور تم اپنی دولت اور تجوریاں اپنی بھرتے رہے، اور کیوں اس کا تم نے خیال نہیں کیا؟ یہ پوچھا جائے گا. اس دولت مندوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو غریب شادی شدہ لڑکیاں تھیں ان کی شادیوں کا انتظام تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس آیت کے اوپر عمل نہیں کیا؟ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو خطبہ نکاح کے اندر بھی جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ عورت اور مرد میں سے جو بھی بے زن و شوہر کے ہوں ان کا تم نکاح کر دیا کرو، اور اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا بھی نکاح کر دیا کرو. وہ اگر فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. خلاصہ یہ کہ ہر شخص کے اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق سوال و جواب ہوں گے وہاں پر. ایسا نہیں ہوگا کہ روپیہ 2 روپے 5 روپے دینے سے کوئی شخص جو ہے وہ سوچے کہ میرے تو ذمہ ادا ہو گیا. نہیں، جتنی جس کی استطاعت تھی، جتنی جس کی استطاعت تھی اس کی حیثیت کے مطابق اس سے سوال جواب ہوں گی. وہ یہ کہہ کے نہیں چھوٹے گا پروردگار میں نے 2 روپے صدقہ دے تو دیا تھا. نہیں، یہ عذر تراشی کوئی فائدہ نہیں دے گی. اچھا، اسی طریقے سے اعمال میں نیتوں کے خلوص کی جانچ پڑتال بھی کی جائے گی، اور تمام جتنے بھی بہانے ہوں گے وہ سب ناقابل سماعت ہوں گے. نعمتوں کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ مثلا تم نے اتنے مال مفت دل بے رحم کی طرح سے پروردگار کی نعمتوں کو استعمال کیا ہے، لیکن تم نے پروردگار کا شکر تک نہیں ادا کیا، یعنی اس کی نعمتوں کو کیوں آخر دین کی فروغ کے لیے استعمال نہیں کیا. ایسا شخص جو خدا کی نعمتوں کو اس کے لیے استعمال نہیں کرتا، ایسا شخص ناشکرا اور باغی. باقاعدہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ آیت اللہ علی نقی نقن صاحب فرماتے ہیں کہ بظاہر قبروں سے تو لوگ ساتھ نکلیں گے،
لیکن حساب و کتاب کے مرحلوں میں الگ الگ کر دیے جائیں گے، یہ الگ الگ ہوں گے. اور پھر اس کے بعد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا، وہ ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی وہ دیکھے گا. حتیٰ کہ کوئی چیز آپ نے کسی کی راہ سے ہٹائی ہوگی، کوئی اس میں الجھ کر نہ گر جائے، اس میں بھی وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. کسی کو آپ نے بیٹھنے کے لیے کرسی دی، کسی کو کوئی چیز اٹھا کر دے دی، کسی کو پانی پلا دیا، یعنی بڑی سے بڑی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی، یہ سب کچھ لکھی ہوئی ہوگی. ہاں البتہ آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا، طنز کر دیا، تانا دے دیا، کسی کو نوچ لیا، دھکا دے دیا، ڈرا دیا، مذاق کیا یا کسی کا مذاق اڑایا، تو اس کا بھی سوال و جواب ہوگا. اور جو سب سے اہم سوال ہوگا جو سورہ صافات میں ہے، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھنا، ان سے کچھ سوال کرنا، انہیں روکو. اچھا پھر اس کے بعد ایک سوال ایسا ہے علماء نے اس میں ذکر کیا ہے کہ دنیا میں کوئی سوال امت کے سامنے رکھا گیا تھا، اس کا جواب دینا ہے اس مرحلے پر. وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، کسی بھی اجر کا. لا اسألکم، دیکھیں یہاں بھی سوال کا لفظ آیا، سوائے اس کے کہ میرے ذی القربہ سے محبت کرو، تو یہاں ورنہ یہ سوال بے جواب ہی رہے گا ہمیشہ، تو وہاں پر اس کا جو ہے وہ سوال کیا جائے گا. اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ کہیں یہ کہ محبت اہل بیت کے متعلق سوال ہوگا، اور ایک روایت یہ بھی ہے جو کہ بلکہ کئی روایتیں اس سلسلے میں کہ جو کہ پانچویں امام نے بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ سب سے پہلے بندہ مومن سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا. فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سَوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سَوَاهَا، جو بہار الانوار کی 7ویں جلد میں بھی. اچھا اب ایک تو یہ بھی چیز ہوگی. اچھا پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ گزر رہے ہوں گے میرے پاس سے، جب لوگ گزر رہے ہوں گے اس وقت بھی لوگوں کو میرے پاس روکا جائے گا. اس وقت میں ان سے پوچھوں گا تم نے میری کتاب اور میرے اہل بیت سے کیا سلوک کیا، یہ سوال ہوگا اس وقت. اچھا اسی طریقے سے شیخ عباس قمی نے بھی، یعنی ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیا کیا سوال ہوں گے. شیخ عباس قمی نے استاد ابو سلیمان دارانی کے حوالے سے کہ ایک شاگرد نے ان کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور کہا کہ ایک بوڑھا شخص تھا کہ جو کہ ایک اونٹ پر گھاس کو لے کے جا رہا تھا. ان کے استاد کو ان کے شاگرد نے خواب میں دیکھا. میں نے اس میں سے اس جو گٹھا تھا گھاس کا، اس میں سے ایک تیلی نکالی، اس سے خلال کیا، کہا کہ میں جب سے مرا ہوں آج تک اس چیز پر میرا محاسبہ ہو رہا ہے کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اس چیز کو کیوں استعمال کیا تھا. تو امام فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ بغیر توبہ کے کوئی گناہ بخشا نہیں جائے گا. اور باقاعدہ کسی طالبہ کی کوئی بات مجھ تک آئی بھی تھی کہ انہوں نے کسی کا خواب نقل کیا تھا کہ کسی خاتون نے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار کا حج کروایا تھا، جو حج ان پہ واجب تھا اور انجام نہیں دے سکے تھے، اور انہوں نے اس کا حج کروایا. اس کے بعد خود انہوں نے دیکھا کہ کوئی جیل سی ہے جس کے اندر وہ مرحوم موجود ہیں، اور انہوں نے اس جیل کا حج کے بعد اس جیل کا دروازہ جا کر کھولا اور ان مرحوم کو وہاں سے آزادی ملی. تو ان مرحوم نے کہا کہ اس حج کو ادا کرنے کے بعد آج میں آزاد ہوا ہوں. یعنی اس طرح کے جتنے بھی ورنہ سوال جواب ان کا ہوتا رہے گا کہ تم نے فلاں فلاں واجب کیوں نہیں انجام دیا تھا. اچھا حتیٰ کہ یہاں تک امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے شہروں کی بھی رعایت کرو، کیونکہ یقیناً تم سے زمینوں کے متعلق اور اس پہ حیوانات کے متعلق بھی تم سے پوچھا جائے گا. اچھا دیکھیے باقاعدہ پیغمبر اسلام کی جب بھی ہم نے کہا کہ ہم ایک ایک عمل سے چیز کشید کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے نامہ اعمال میں اپنی نیکیوں کا اضافہ کرتے چلے جائیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں کسی بھی شخص کے لیے 3 خزانے یا 3 باکسز کھولے جائیں گے. ایک جو خزانہ ہوگا وہ نور و سرور سے بھرپور خزانہ ہوگا، اور وہ اپنے اس خزانے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوگا کہ اگر تمام جہنمیوں پر اس کی خوشی تقسیم کر دی جائے تو تمام جہنمی اپنی پریشانی کو بھول جائیں. یہ وہ لمحات ہوں گے جو اس بندہ مومن نے اطاعت الہی میں صرف کیے ہوں گے. یہ جو مدرسے میں آپ بیٹھی ہیں اتنی شدید گرمی میں، یہاں پر
حبس بھی ہو رہا ہے، سب کیفیات ہیں، لیکن یہ جو خوشی کی صورت میں جو وہاں پر اس خزانے کے اندر جمع ہوتی جا رہی ہے، جب میدان قیامت میں آپ پہنچیں گے تو آپ کہ اتنی خوشی کہ اگر وہ سارے جہنمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے جہنمی اپنے غموں کو بھول جائیں۔ دوسرا خزانہ جو انتہائی بدبو اور تاریکی سے بھرپور ہوگا، اور اس میں اتنی پریشانی اس کو دیکھ کر ہوگی کہ اگر تمام جنتیوں پر اس کی پریشانی تقسیم کر دی جائے تو تمام جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں، اور یہ وہ لمحات ہوں گے جو اس نے گناہ میں بسر کیے ہوں گے اس دنیا میں۔ تیسرا خزانہ ہوگا جب وہ باکس کھولے گا تو وہ بالکل خالی ہوگا، نہ اس میں خوشی ہوگی نہ کوئی غم ہوگا، اور مثلا وہ تمام زندگی کے لمحات ہوں گے جو اس نے مباحات میں یا فضول کاموں میں لگائے۔ اس وقت اسے احساس ہوگا کہ کاش میں اپنی زندگی کے ان لمحات کو کسی اچھے اور نیک عمل میں صرف کر لیتا تو آج یہاں پر مجھ کو یہ خزانہ مل جاتا۔ اچھا، اسی طریقے سے باقاعدہ حاجی نوری نے ایک رسالہ فیض القدسی فی احوال المجلسی کے نام سے لکھا تھا، اور اس میں ایک ذاکر کا خواب نقل کیا تھا، خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو مجالس پڑھتی ہیں۔ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ایک چیز نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھی جائے گی اور ایک ایک چیز پوچھی جائے گی۔ ذاکر نے خواب دیکھا، اس کتاب کے اندر حاجی نوری نے اس ذاکر کا خواب نقل کیا۔ کہہ رہے ہیں، وہ ذاکر کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی اور میں میدان قیامت میں تھر تھر کانپ رہا ہوں، اور تمام لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور دہشت اتنی زیادہ ہے، اور فرشتے ایک ایک کو پکڑ کر حساب و کتاب کے لیے لا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مجھے بھی حساب و کتاب کے لیے لایا گیا اور منبر رسول کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سب سے اوپر پیغمبر اسلام موجود تھے، اور اس سے ایک سیڑھی نیچے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ذاکر کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مجھے غصے کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ اے شخص، تو نے اپنی مجلس میں حسین کے متعلق یہ ذلت آمیز بات کیوں بیان کی تھی؟ دیکھیے، بہت سارے افراد اپنی مجالس میں زیادہ رقت پیدا کروانے کے لیے کچھ جھوٹی چیزیں منسوب کر دیتے ہیں، ورنہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے کہ مقاتل کی جو معتبر کتابیں ہیں وہ کون سی علماء نے ریکمینڈ کی ہیں، وہ اپنے مقام پر آئے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں کیونکہ ایسی ذلت آمیز بات تو نے میرے بیٹے حسین سے کیوں مجلس میں منسوب کی تھی؟ وہ پریشان، کہہ رہے ہیں میں سخت پریشان ہو گیا اور میں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ میں نے تو یہ نہیں پڑھا۔ اسی وقت جو فرشتہ برابر میں کھڑا ہوتا مجھے احساس ہوا کہ جیسے میرے ہاتھ میں ایک میخ سی ٹھونک دی گئی، اور فوراً میرے ہاتھ میں پوری مجالس کی لسٹ پکڑا دی گئی جس پہ تمام مجلسیں لکھی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ بات بھی لکھی ہوئی تھی جس کے متعلق پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میں نے رلانے کے لیے یہ ایک اپنی طرف سے کچھ اضافے کر کے روایت میں بیان کیا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے علامہ مجلسی کی کتاب کی 10ویں جلد کے اندر سے مسئلہ میں نے یہ بات بیان کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے منبر کے دائیں طرف تمام علماء اپنی اپنی کتابیں لے کر بیٹھے ہوئے۔ فوراً اچھا، یہ سارا حساب کتاب اب مولا کائنات نے لینا شروع کر دیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ علامہ مجلسی کی کتاب کی 10ویں جلد لے کر آؤ۔ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں وہ کتاب پکڑا دی گئی، اب میں صفحے پلٹ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کسی جگہ وہ ہوتی تو ملتی۔ اب میں شدید پریشان، میں نے فوراً کہا کہ نہیں، علامہ مجلسی نہیں بلکہ حاجی صالح برغانی کی کتاب کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی تھی۔ فوراً حاجی صالح برغانی کی کتاب مولا کائنات نے منگا کے دی، نکال کے دکھاؤ کہاں ہے۔ اب میں اس کتاب کے صفحے پلٹ رہا ہوں، یہاں تک کہ میں شدید پریشانی اور غمگین ہو کے کھڑا ہو گیا کہ ایک فرشتہ پروردگار کی طرف سے آیا اور کہا کہ اگر امیر المومنین نے اس طرح سے حساب کتاب کرنا شروع کر دیا تو پھر تو کوئی شخص بچ ہی نہیں سکے گا، اور اے امیر المومنین ان سے نرمی اور مہربانی سے کام لے۔ اس فرشتے کے پیغام الہی کو سننے کے بعد مولا کائنات اس ذاکر کے حق میں بے انتہا نرم ہو گئے اور ان کو معاف کر دیا گیا۔ کہہ رہے ہیں اس ذاکر کی آنکھ کھلی، فوراً اس نے توبہ کی، اور اس کے بعد بہرحال ایک چیز یہ ہوئی کہ اس نے ذاکری کو ہمیشہ کے لیے بالکل ترک کر دی۔ تو بہرحال اس میں یہ تو نہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ذاکری کو ترک کر دیا جائے، بلکہ کوئی بھی جھوٹی بات، کوئی بھی اس طرح کی کوئی جملہ بھی اس طرح سے آپ کی زبان سے ہل جائے تو میدان قیامت میں اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ سے سوال و جواب کے مرحلے میں پوچھی جائیں گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہرحال
اچھا ابھی اس کا بھی تذکرہ ہوا کہ جناب نماز کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. دیکھیں نماز کے متعلق سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. روز محشر کے جہاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت، یہ سب سے پہلے یعنی نماز کے متعلق سوال ہوگا. اچھا کسی جگہ پہ ہے کہ سب سے پہلے ولایت کے متعلق سوال ہوگا، کسی جگہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا. تو آخر ان روایات میں جمع کس طرح کی جائے، یعنی کیسے کہا جائے کہ سب سے پہلی کیا چیز ہوگی؟ تو علماء نے کئی جواب لکھے ہیں اس کے. ایک جواب تو یہ ہے کہ ولایت جو ہے وہ تمام اعمال کی قبولیت کی شرط اعظم ہے، جس میں خود نماز بھی شامل ہے. ولایت تمام اعمال کی قبولیت کی شرط اعظم ہے، جس میں خود نماز بھی شامل ہے، اور نماز فقط دوسرے اعمال کی شرط قبولیت ہے. یعنی دونوں کا دائرہ بالکل الگ الگ ہے. ولایت کا دائرہ عمومی دائرہ ہے، نماز کا دائرہ خصوصی دائرہ ہے. حتیٰ کہ تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ پوچھا جائے گا، کانوں سے بھی سوال ہوگا کہ ان کانوں سے تم نے کیا کیا چیز سنی تھی، گانے سنے تھے، غیبتیں سنی تھیں، تہمتیں سنی تھیں، ان کے متعلق ہو. آنکھوں کے متعلق سوال ہوگا کہ کیا کیا چیز، کون کون سے مناظر ٹی وی پہ، کون کون سے بےہودہ کام دیکھے، ایک ایک کے متعلق سوال ہوگا. دل کے متعلق سوال ہوگا، دل میں کون کون سی برائیاں، کینے، بغض، حسد اور حرام خیالات، اور تم نے کون کون سے نظریات قائم کیے تھے، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا. اور حقوق الناس کی جو شدت ہے اس کا تو سوال بہت شدت کے ساتھ ہوگا. حقوق الناس یہ اپنے ذمے کبھی بھی نہ رکھیے گا. انوار نعمانیہ کے اندر باقاعدہ روایت میں ہے کہ جب محشر بپا ہوگا تو ایک منادی آ کر اعلان کرے گا، جس شخص کا اس شخص پر کوئی بھی حق ہے وہ آئے اور آ کر لے جائے. اہل محشر کے لیے روایت میں ہے کہ اہل محشر کے لیے اپنے پہچاننے والوں سے اس سے زیادہ سخت کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ اس سے آ کر کوئی مطالبہ کرے. وہ منہ چھپا کے اپنے پھرنے کی کوشش کرے گا. اسی وقت سادات جو مستحقین ہوں گے وہ فریادیں کریں گے کہ پروردگار ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا، یہ اس شخص کے اوپر مثلا یہ خمس نکالتا تو ہم تک ہمارا حق پہنچتا، اس لیے یہ ہمارا حق کھا گیا. ایک صاحب کے متعلق مجھے کہیں سے اطلاع ملی تھی اڑتی اڑاتی کئی سال پہلے کہ وہ 4 کروڑ روپے سہم سادات کے کئی سال سے لے کے پھر رہے ہیں، لیکن کوئی سید نظر ہی نہیں آتا کہ کس کو دیں. تو بعض اوقات دیکھیے ایک ایک چیز کا اس طرح سے حساب ہوگا. اس طریقے سے مستحقین زکوٰۃ، مستحقین فطرہ آ جائیں گے اور اس شخص کی نیکیاں کاٹ کاٹ کر ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. اس قدر سخت ہوگا یہ سوال و جواب لوگوں کے حقوق سے متعلق کہ محدث جزائری فرماتے ہیں کہ ایک چاندی کے دانق کے برابر، یعنی درہم کا جو چھٹا حصہ ہوتا ہے، سمجھیے کہ چونی کا بھی اگر حق کسی نے اس کا مارا ہے تو ایک چونی کے برابر بھی تو 700 قبول شدہ نمازیں کاٹ کے مستحق کو جس نے مطالبہ کیا ہے اس کو دے دی جائیں گی. اور یہ سوچ لیجئے کہ جس کی پوری زندگی اسی میں گزری ہو لوگوں کے حقوق کو پائمال کرتے ہوئے کہ اس کا کتنا برا حشر ہوگا. اچھا اسی طریقے سے علل الشرائع کے اندر بھی جو آپ کے سامنے پیش بھی کیا گیا تھا کہ قرض خواہ جب تقاضا کرے گا تو قرض خواہ جو مقروض کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، ورنہ پھر گناہ لکھے جائیں گے. اچھا حق الیقین میں علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے کہ چوتھے امام سے ایک دفعہ کسی شخص نے آ کر سوال کیا کہ مولا ٹھیک ہے کہ مسلمان تو اگر کسی مسلمان کا کوئی حق لے لیتا ہے تو اس کو تو کمپنسیٹ کرے گا خدا، یعنی اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے اس میں آ جائیں گی، لیکن اگر کسی کافر نے کوئی حق ہمارا مارا ہے تو کافر کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے. جب کافر کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تو پھر کون سی چیز نامہ اعمال میں آئے گی؟ تو امام نے فرمایا کہ اس حق کے برابر جتنا اس کافر نے لیا تھا اس کافر کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا، اس کافر کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا. جب بھی پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ لوگوں سے سوال کیا، اے لوگوں تم کو پتا ہے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں، جو مشہور ہے آپ پڑھتی بھی ہیں، تو صحابہ کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ درہم و دینار جس کے پاس نہ ہو، مال و منال جس کے پاس نہ ہو. پیغمبر نے کہا نہیں، اصل مفلس وہ ہے جو قیامت میں نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکاتوں کے ساتھ، صدقات کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا یا کسی کا مارا ہوگا، تو تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی اور اس طرح سے یہ شخص بالکل مفلس ہو جائے گا. یہ ہے اصل مفلس. اور پیغمبر یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک درہم
ہمیں تو پتہ نہیں نا، مثلا آپ نے کسی سے کوئی چیز لی، اس کو آپ نے واپس کی، اس کا اتنا ثواب ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں 1 درہم اپنے طلبگار کو واپس کرنا 1000 سال کی عبادت کا ثواب دلاتا ہے، 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 1000 حج و عمرے سے یہ بہتر ہے کسی کے 1 روپیہ اس کو واپس کیا جائے جا کر۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ جو آپ سنتی ہیں کہ مولا کی جو حدیث ہے کہ حلال ہوا حساب و حرام ہے عقاب، دنیا کا مثلا تم کیا پوچھتے ہو کہ جس کو اگر حلال سے اس کو حاصل کیا جائے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام طریقے سے حاصل کیا جائے تو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو دیکھیے جہاں پر بہت ساری روایت ایسی ہیں کہ جہاں پر مومن کی حساب و کتاب، یعنی کچھ جگہوں کے اوپر یہ بھی ہے کہ مومنین سے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، البتہ جو غیر مومنین ہیں ان کو دنیا کی تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، حتیٰ کہ جو چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کا بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ جو ضروری اخراجات ہیں ان کا تو حساب نہیں دینا، مثلا حج کے لیے، شادی کے لیے، عام ضروریات زندگی کی چیزوں کے لیے، لیکن اسراف میں اگر پیسہ خرچ کیا گیا اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، یعنی زائد جو چیزیں ہوں گی اتنا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ پھر کتنی تیزی کے ساتھ یہ حساب ہوگا، یعنی یہ جو سوال جواب حساب کتاب کتنی تیزی سے ہوگا۔ تو دیکھیے سورہ انعام کی جو آیت ہے کہ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ تو پلک جھپکتے میں تمام مخلوقات کا حساب کر دیتا ہے۔ ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا کہ پروردگار عالم اتنی بڑی مخلوق کا، آدم سے لے کر قیامت تک کی جو مخلوق ہے، اتنے لوگوں کا حساب کیسے کر لے گا؟ تو امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جس طرح سے وہ ایک وقت میں پوری کائنات کو رزق فراہم کر دیتا ہے اسی طریقے سے وہ حساب کتاب بھی کر لے گا۔ کہا کہ مولا وہ کس طرح سے حساب کتاب کرے گا جبکہ وہ سامنے موجود بھی نہیں ہوگا؟ بھائی حساب کتاب وہ کرتا ہے نا سامنے موجود اور تمام مخلوقات کا حساب کتاب کر رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا جس طرح سے وہ تمام لوگوں کو رزق تقسیم کر دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، بس اسی طرح سے حساب کتاب بھی کر دے گا۔ تو بہرحال اچھا، کچھ آپ نے ابھی سنا کہ پلک جھپکتے میں بھی حساب کتاب ہو جائے گا، کچھ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ 2 رکعت نماز جتنے میں پڑھی جاتی اتنی دیر میں حساب کتاب ہو جائے گا، کچھ میں یہ ہے کہ جناب جانور کا دودھ دوتے وقت جتنا ٹائم لگتا ہے اس میں حساب کتاب ہو جائے گا۔ البتہ کچھ افراد کا حساب کتاب بہت طولانی بھی ہوگا، یعنی حساب کتاب کا طولانی ہونا جواب کے طولانی ہونے پر موقوف ہے، یعنی جس کے ظلم کی داستان جتنی طویل ہوگی اتنا ہی طویل اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا، جس کی نافرمانیاں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی طویل اس کو جوابات دینے پڑیں گے، جتنی حقوق کی پامالی ہوگی اتنا ہی زیادہ دیر اس کو کھڑا ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی عام کافر ہیں، روایات سے یہ بات مجھ تک پتہ چلی ہے کہ ان تمام کافروں کے جو عذاب کی جو مدت ہے، تمام کافروں کی مدت حساب جو ہے یہ 1000 سال، اور سورہ سجدہ کی 5ویں آیت میں اس میں اشارہ بھی کیا گیا، علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ البتہ بعض گناہگار ایسے ہیں کافروں میں کہ جن کی حساب کی مدت 50,000 سال تک ہے۔ ظاہر ہے کہ بش جس کے مظالم اتنے زیادہ، صدام جس کے مظالم کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اسرائیل جس کے مظالم کی کوئی حد اور انتہا نہیں، یہ عرب حکمران جن کی مظالم کی کوئی انتہا نہیں، اور کتنے ہی مسلمان حکمران بھی، ان کے واقعی سیاہ کرتوت اتنے زیادہ ہیں کہ 50,000 سال ان کو لگنے ہی ہیں صرف حساب کتاب میں، یعنی جتنا کفر اور ظلم ہوگا اتنی حساب کتاب کی مدت زیادہ ہوگی، اور جتنا ایمان اور تقوی ہوگا اتنے حساب کتاب کی مدت کم ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے بہرحال وہ جو کہا ہے نا کسی شاعر نے کہ بن پوچھے کرم سے وہ بخش نہ دیتا تو پرسش میں ہماری ہی دن حشر کا ڈھل جاتا، یعنی اگر واقعی حساب اتنے برائیاں نامہ اعمال میں بھری ہوئی ہیں کہ اگر وہ ہمارا حساب کتاب لینے پہ آ جاتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے میدان قیامت کا یہ صرف ہماری پرسش میں ہی ڈھل جاتا ہے۔ اچھا، اب کتنی سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا، کون بلا حساب جنت میں داخل ہوگا، کون بلا حساب جہنم میں داخل ہوگا، کون سے ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ ہم براہ راست یہ ایگزیمپٹ ہو جائے حساب کتاب، یہ دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اتنے موقف اور چیک پوسٹوں سے گزرنا۔ تو ائمہ اہل بیت نے اور معصومین نے ایسے طریقہ کار بتا دیے ہیں کہ کون سے ایسے طریقہ کار اختیار کیے جائیں کہ حساب کتاب کے کسی مرحلے سے گزرنا ہی نہ پڑے، اور اتنے سچے افراد نے ان چیزوں کا وعدہ کیا، اگر ان اعمال کو انجام دے لیا جائے تو پھر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ یہ حساب کتاب آپ سے بالکل مستثنا ہو جائیں، ایگزیمپٹ ہو جائیں،
اور ان مراحل سے گزرنا ہی نہ پڑے جو اتنے سخت چیزوں کا حساب کتاب. ورنہ کون شخص ہے کہ علماء نے بات لکھی بھی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے اس میں سچا بھی ہو اپنے موقف میں، تب بھی وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوتے وقت تو بے انتہا گھبراتا ہے، چاہے آپ سچے بھی کیوں نہ ہو. تب بھی بہرحال پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر سوال و جواب دینے کی کسی میں طاقت و گنجائش نہیں ہے. بہتر ہے کہ اس مرحلے سے ویسے ہی گزر جایا جائے. اور وہ جو ہم پل صراط میں بھی بات مجھے بیان کرنی تھی جب اگلی گفتگو آنی تھی، کیونکہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا، سوال و جواب نامہ اعمال کو پڑھنے کا سوال و جواب ہو گئے، حساب و کتاب ہو گیا، اب پل صراط پر چلنے کا مرحلہ آئے گا. پل صراط کی بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہے جو آگے چل کر آئے گی. پل صراط پہ پھر اس کے بعد شفاعت کے مرحلے کیسے طے ہوں گے، اس کے بعد پھر ابھی نہیں، اس کے بعد میزان کا ہم طے کریں گے، اعمال کو تولا جانا. یہ ابھی سب اعمال سامنے آ گئے نا، اب اعمال تولے جائیں گے، ترازو کس طرح کی ہوگی اس کی پوری تفصیل آئے گی. پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا، پھر شفاعت کی گفتگو آئے گی، رحمت خدا کی گفتگو آئے گی، اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کے اندر داخلے کا ایک طریقہ کار ہوگا، اور اس کی تفاصیل ہم اس کے بعد اپنی گفتگو میں ذکر کریں گے. آج کی حد تک گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. اگرچہ سوالات اس میں آپ کے چند ایک میرے پاس آ بھی گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کے جوابات اگلی دفعہ تحریری طور پر دے دیے جائیں گے. اور وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.